ودو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 32 سے 34 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَتَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آیت 32 ترجمہ: اور اس برتری کی آرزو مت کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا، اور اللہ ہی سے اس کا فضل مانگو، یقین مانو اللہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیت 32 کی: حسد کی ممانعت اور شک کی رخصت۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لڑتے ہیں مگر ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں، اور ہمیں میراث بھی مردوں سے آدھی ملتی ہے، یعنی مردوں کو مال غنیمت بھی ملتا ہے اور ہم سے دگنی میراث بھی ملتی ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتیں اور مردوں کی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرتیں۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی بعض کو بعض پر جو برتری ہے وہ میرا عدل ہے اور میں نے ایسا ہی مقرر کیا ہے۔ پھر فرمایا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا یا سزا ملے گی۔ پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی اس کی آرزو نہ کرو، کیونکہ آرزو لا حاصل ہے اور فضیلت قطعی ہے۔ تمہاری بیکار آرزو سے اس کی فضیلت چھن کر تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ ہاں، اللہ سے اس کا فضل مانگو، وہی تمہاری مراد بھی بر لائے گا، کیونکہ وہ کریم ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ سوال کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت برائی کے ہٹائے جانے کا انتظار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ سوال کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا ہے جو برائی ہٹائے جانے کو محبوب رکھتا ہو۔ پھر فرمایا، یقین مانو اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کون دیے جانے کا مستحق ہے اور کون نہیں، کون افلاس و ذلت کا حقدار ہے اور کون نہیں، اور کون آخرت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ اللہ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ آیت 33 ترجمہ: اور ہم نے چھوڑے ہوئے مال میں ہر ایک کے ماں باپ اور رشتہ دار وارث مقرر کر دیے، اور جن سے تم نے اقرار کر لیا ہے انہیں ان کا حصہ دو،
یاد رکھو اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تفسیر: موالی کی تعریف۔ موالی سے وارث مراد ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے اسبا یعنی وہ وارث جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے، یعنی ذوی الفروض کے عدم موجودگی میں میت کے وارث بنتے ہیں۔ واللہ علم۔ کیا معاہدہ میراث پورا کیا جائے گا؟ پھر فرمایا جن سے تم نے اقرار کیا انہیں ان کا حصہ دو، یعنی جن سے تم نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا ہے انہیں بھی میراث میں سے حصہ دو۔ اللہ معاہدات و معاملات پر گواہ ہے۔ یہ حکم آغاز اسلام کا ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا، اب محض وفائے عہد باقی ہے، میراث میں سے کچھ نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہجرت کے بعد مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا، اقارب نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ پھر اس آیت نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ اب حصے سے یہ مراد ہے کہ ان کی امداد و خیر خواہی کرو اور انہیں فائدہ پہنچانا۔ میراث ختم ہو گئی، ہاں وصیت جائز ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ دو شخص آپس میں معاہدہ کر لیا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور دو قبیلے بھی اسی طرح معاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر قسم کو اور ہر معاہدے کو اسلام مضبوط بناتا ہے، لیکن اسلام میں اس قسم کا کوئی معاہدہ یا کوئی قسم نہیں۔ چنانچہ یہ آیت سورہ انفال کی آیت 75 سے منسوخ ہو گئی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ آیت 34۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر حاکم ہے کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور مردوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے، لہذا نیک بخت عورتیں اطاعت گزار اور شوہر کے پیچھے اللہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے محافظ ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو انہیں سمجھاؤ اور ان کے پاس نہ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، یاد رکھو اللہ سب سے بلند و برتر ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 34 کا۔ اب تفسیر: مرد عورت سے افضل ہے۔ مرد عورت کا منتظم ہے، رئیس ہے، حاکم ہے، بڑا ہے اور اسے ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، کیونکہ مرد عورتوں سے افضل ہیں اور شوہر بیوی سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے نبوت و خلافت مردوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جو اپنے کام کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دے۔ اسی طرح بڑے بڑے دیگر عہدے مردوں ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ پھر فرمایا مرد کو اس لیے بھی عورت پر فضیلت ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے، اس کو مہر دیتا ہے اور دیگر اخراجات اس کے ذمے ہیں۔ مرد وہ تمام حقوق ادا کرتا ہے جو شریعت سے اس کے ذمے ہیں، لہذا مرد بذات عورت سے افضل ہے، اس لیے مرد ہی کو سردار بنایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 228 میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ ابن عباس اور قوام سے امیر مراد ہے، یعنی مرد عورتوں پر امیر ہیں، عورتیں ان کی اطاعت کریں اور نیک نیتی سے ان کے بچوں کی پرورش اور مردوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ایک انصاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیوی کو لائے، عورت بولی انہوں نے میرے تھپڑ مارا ہے اور اس کا نشان میرے چہرے پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ لائق نہ تھا، اس پر یہ آیت اتری، یعنی مرد قوام ہے اور ادب کی غرض سے عورت کو مار کر سیدھا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ چاہا تھا
اور اللہ نے کچھ اور چاہا۔ نیک خاتون کی نشانی، پھر فرمایا نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کی اور اس کے مال کی اور گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اور محفوظ وہی ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اور جب اس سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، اگر عورت پنجگانہ نماز پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی رہے اور شوہر کی اطاعت میں لگی رہے تو اسے حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ شوہر کی نافرمانی اور نشوز کی تفسیر، پھر فرمایا تمہیں جن عورتوں سے نافرمانی اور بدخلقی کا ڈر ہو، نشوز یعنی بلندی، یعنی مرد کو نیچا سمجھے اور اپنے کو اونچا، اس کا حکم نہ مانے، اس سے بغض رکھے، بے توجہی برتے، چیخ کر بات کرے اور اس کی بات کا جواب نہ دے۔ اگر عورت کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں ظاہر ہوں تو اسے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ شوہر کی نافرمانی پر اسے سزا دے گا، اور اسے اللہ کا خوف یاد دلایا جائے کہ اللہ نے اس کے ذمے شوہر کی اطاعت اور اس کا حق لازم کر دیا ہے اور نافرمانی حرام فرما دی ہے، کیونکہ اس پر شوہر کو برتری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا نافرمان بیوی کو اپنے پاس مت سلاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں چھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے صحبت نہ کرو اور اس کی طرف سے کروٹ بدل لو۔ ابن عباس فرماتے ہیں پہلے تو سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو صحبت و بات ترک کر دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ یہ عورت کے لیے بڑی سنگین سزا ہے، گھبرا کر صلح کر لے گی۔ چھوڑنے سے ترک صحبت مراد ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے۔ معاویہ بن جیدہ قشیری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، پہنو تو اسے بھی پہناؤ اور اس کے منہ پر نہ مارو، اور اگر بطور سزا کے بات نہ کرو تو اسے گھر سے نہ نکالو۔ جب عورت نصیحت سے بھی نہ مانے اور ترک صحبت پر بھی نافرمانی پر اڑی رہے تو اسے معمولی طور پر مار سکتے ہو، یعنی گوشت اور ہڈی پر ضرب نہ آئے، مثلا آہستہ سے منہ کے علاوہ اس کے جسم پر تھپڑ یا نرم گوسا یا مسواک وغیرہ سے مارو، جس سے غصے کا اظہار ہو جائے مگر چوٹ نہ آئے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا مسلمانوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہاری قید میں ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر کو جن کا آنا جانا تمہیں ناگوار ہو تمہارے گھر پر نہ آنے دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں معمولی مار مارو جس سے ہڈی یا گوشت پر ضرب نہ آئے، اور تمہارے ذمے دستور کے مطابق عورتوں کا نان و نفقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ عورتیں مردوں کے سر پر چڑھ گئی ہیں، اس پر آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ پھر اکثر عورتوں نے آپ کے گھر آ کر آپ سے اپنے شوہروں کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا بہت سی عورتوں نے ہمارے گھر آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے، ایسے لوگ اچھے نہیں۔ اشعث بن قیس فرماتے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان تھا، آپ نے اپنی بیوی کو مارا، پھر فرمایا اشعث مجھ سے 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہیں۔ بیوی کو مارنے پر شوہر سے مت پوچھو، وطر پڑھے بغیر نہ سو، تیسری بات راوی بھول گیا۔ پھر فرمایا اگر بیوی تمام باتوں میں شوہر کی اطاعت گزار ہو تو پھر اسے نہ مارو، نہ جدا کرو اور نہ بے زاری کا اظہار کرو۔ پھر فرمایا بلند و برتر تو اللہ ہی کی ذات ہے، اس
فقرے سے ان شوہروں کو ڈانٹا گیا ہے جو ناحق عورتوں پر زیادتی کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عورت سے بڑے ہیں تو ان سے بڑا اللہ ہے، اگر وہ ان کمزوروں پر ناحق ظلم کریں گے تو اللہ ان سے انتقام لے گا۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 32 سے 34 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر